مذہب میں سب سے بڑا دیندار بھی ہے، جیسے ہمارے مجتہد کا نظریہ ہے، فقیہ کا نظریہ ہے، عالم اور عادل کا نظریہ ہے، اس ٹائپ کا انسان، ان کے ساتھ مدبرانہ گفتگو کرنے، سوچ و فکر رکھنے والے. یہ جرگے ورگے کی بات سنتے آئے نا ہم لوگ، کچھ لوگ لولے لنگڑے ہوتے ہیں دماغ کے لحاظ سے، ان کو جرگے میں بٹھا دیا جائے تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون، مزید جنگ ہو سکتی ہے، امن کا کام نہیں ہو سکتا. لیکن جو انسان مدبرانہ گفتگو کر سکتا ہے وہ جنگ و جدال کو بھی امن میں تبدیل. ایسے 7 افراد کو تیار کیا اور ہر فرد کے ساتھ اس کے قوم و قبیلے کے 10 افراد تیار کیے. کتنے ہوئے؟ 70 افراد کا ڈیلیگیشن نبی کریم کی خدمت میں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ پیغام توحید دیا گیا ہے، عیسائی کے مذہب کے خلاف بات کی گئی ہے، دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. 2-4 ذمہ داریاں، گھڑی بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے، وہ گھڑی کہیں جا نہیں رہی ہے لیکن میرے ہاتھ کی گھڑی جا رہی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو مزین کیا، ریشمی لباس پہنا، یعنی لباس فاخرہ پہنا، سونے اور چاندی کے جواہرات سے اپنے آپ کو مزین کیا، سونے کے تاج پہنے، اور جیسے ایک بادشاہ کے نمائندے ہوتے ہیں روب و دبدبے کے ساتھ نبی کریم کے پاس تشریف لائے. مدینے میں آ کر پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں؟ کیونکہ ذہن وہی ہے کہ کوئی بادشاہ ہوگا جو ہمیں دعوت دے رہا ہے. بتایا گیا کہ نبی مسجد النبوی میں تشریف فرما ہے. جا کر دیکھا خاک پر تشریف فرما ہے، جیسے شمع کے گرد پروانے اصحاب آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں. کیا خوب کہا کسی نے، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا جو زمین پر اتر آیا. ہماری ہدایت کے لیے خدا نے ان جیسے نورانی شخصیات کو، ذوات کو بھیجا ہے. خدا کا اور ان انبیاء کا احسان ہے ہم پر، ورنہ خاک سے ان کا کیا تعلق. کہا یہ کون سا بادشاہ ہے؟ کہا کہ یہی وہ ہمارے بادشاہ ہیں جن سے آپ کو گفتگو کرنی ہے. رحمت للعالمین. آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے آج میں تاریخ سے یہ جملہ پڑھ رہا تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ رحمت للعالمین جو کافروں کا بھی احترام کرتے ہیں، نظر اٹھا کر بھی ان کو نہیں دیکھ رہے. ذمہ داری ہماری یہاں بھی بات بن جاتی ہے. آخر حیران ہوئے، بلایا بھی اور ملاقات بھی نہیں فرما رہے. جہاں مشکل درپیش ہو مشکل کشا کی ضرورت ہوتی ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو لباس اور صورت اور شکل بنا رکھی ہے وہ میرے نبی کو پسند نہیں ہے، جاؤ سادہ لباس پہن کر آؤ، میرا نبی پھر آپ کا استقبال کریں گے. میں مومنین کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شریعت کا ایک حکم ہے، سونا اور ریشم مرد کے لیے حرام ہے. جب نبی عیسائیوں کے جسم پر سونا اور ریشم پسند نہیں فرماتے، مومن اور چاہنے والے اور عاشق کے بدن پر پسند فرمائیں گے؟ مولانا صاحب منگنی کے موقع پر تو اجازت ہوگی نا، اگر وہ لڑکی والے لا کر پہنا دے تب تو پہنانے کے، تو دل دکھانا بری بات ہے. وہ محترمہ لے کر آ رہی ہے، وہ پہنا رہی ہے، اجازت نہیں. اگر شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے تو پھر ممنوع ہے، جائز قرار دیا ہے تو پھر جائز ہے. بس قصہ مختصر، گئے سادہ لباس پہن کر آئے. جس نبی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اب نبی استقبال کے لیے دروازے تک گئے، انہیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لا کر اپنے پاس بٹھا دیا. بات وہاں تک پہنچانی تھی. کہا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. نبی کریم وما ينطق عن الهوى کی سند یافتہ ہے. خدا نے جواب دیا، ان مثل عیسیٰ، سورہ آل عمران کی 59 نمبر 59 نمبر آیت ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن. عیسیٰ کی خلقت کی مثال آدم کی خلقت کی طرح سے. کیا ہوا تھا؟ جناب آدم کو خاص مواد کے ذریعے سے تیار کیا، صاحب کن فیکن نے کن کہا اور وہ پیدا ہو گئے. اسی طرح ہم نے عیسیٰ کو بھی پیدا کیا ہے. جب جناب آدم بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہونے کے بعد بھی خدا کا بیٹا شمار نہیں ہوتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے سے خدا کا بیٹا کیسے ہوتے ہیں؟ کیا عقلی دلیل ہے؟ کیا مکمل دلیل ہے؟ مختصر دلیل ہے مگر مکمل دلیل ہے. سمجھتے تھے کہ بات مکمل ہے. اسقف جس کا میں نے ابھی ذکر کیا،
بات مکمل ہونے کی بنا پر سر جھکا کر جواب دینے سے قاصر رہا۔ لیکن کہتے ہیں نا آقا سے غلام کبھی تیز ہوتا ہے۔ وہ جو ہمارے ہاں سیاسی مسائل ہے، وہ جو امیر ہے اس سے بڑھ کر یہ جو زندہ باد مردہ باد کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ اس بے وقوف کو دوبارہ وزیر بناتے ہیں۔ جب وزیر بن جائے تو گالیاں بھی ہی دیتے ہیں، پھر ووٹ دے کر وہ لے کر بھی آتے۔ برابر میں شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا جو بھی دلیل دو، ہم تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا ہی بیٹا مانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بے آنکھ والوں کو آنکھ دیتے تھے اور مریضوں کو بغیر دوا کے شفا دیتے تھے۔ جب اس طرح ہٹ درمی کا مظاہرہ فرمایا تو رب کریم نے پھر دوسری آیت نازل فرمائے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہاں العلم سے مراد علماء مفسرین نے وہی آیت جو جناب عیسیٰ کو آدم سے تمثیل دے کر بات کی، اور بیچ میں ایک جملہ بھی ہے الحق من ربک، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنا، اس رب قدرت کے حق کی باتیں ہیں۔ فلا تکن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ شک یہ ہے کہ یہ تو یقیناً خدا نے جناب مریم سے شادی کی اور حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ پیدا ہو گئے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہا کہ کل ہم مباہلہ کریں گے 3 شرطوں کے ساتھ، تم اپنے اولاد بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم بھی بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنے ان افراد کو لے جو تمہارے نفس اور جان کی طرح، ہم بھی ایسوں کو لے کر آئیں۔ تاریخ اسلام میں کئی مواقع پر بگوڑوں نے، جاہلوں نے بڑا انتظار کیا کہ ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ ایک تو تلوار دینے کا موقع تھا، لَأُوتِيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرُ فَرَّارٍ، کل ایسے مرد کو علم دوں گا 40 دن کے بعد کہ وہ بڑھ کر حملہ کرے گا اور کامیابی حاصل کیے بغیر نہیں آئے گا۔ اس زبان کی صداقت پر تو یقین تھا نا، بھاگنے والے تھے تو کیا ہوا؟ کہا کہ کل جسے علم ملے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ رات بھر انتظار کرتے رہے، اور جب محفل سج گئی تو بڑے بڑے لوگوں نے ایڈیوں پر اپنے آپ کو بلند کر کے رسول کو اپنا چہرہ دکھانے کی کوشش کی کہ رسول ہمیں دیکھیں اور پیغام ہمیں دیں۔ دوسرا، آج کی شب، مباہلے کی شب، یہ فرمائے کہ کل بیٹوں کو لے کر جانا ہے، عورتوں کو لے کر جانا ہے، اور ان افراد کو جو ہماری جان کی طرح۔ ہر لحاظ سے لوگ انتظار کر، چھوٹے بھی انتظار کر رہے تھے، مرد بھی انتظار کر رہے تھے، خواتین بھی انتظار کر رہی تھی، لیکن حکم خدا یہی تھا۔ نبی نے فرمایا کہ آگے آگے۔ اب اسقف دوبارہ آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں، میدان مباہلہ کا کچھ اس طرح سے کہ اس کا یعنی پشت والا سلسلہ وہ نبی کریم کے مسجد کی طرف ہے، اور سامنے کا جو مرحلہ ہے وہ کوہ احد کی طرف ہے۔ اسقف اپنے تمام ڈیلیگیشن کے ساتھ کوہ احد کے میدان کی طرف ہے، پیچھے پہاڑ ہے، سامنے میدان مباہلہ ہے، اور نبی کریم اپنے گھر سے برآمد ہو رہے ہیں۔ اسقف نے اعلان کر دیا کہ دیکھو میں تورات و زبور کے علم کے مطابق جانتا ہوں کہ انبیاء ما سبق نے بھی مباہلہ کیا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں، مباہلہ 2 گروہوں کا یا 2 افراد کا حق اور صداقت کے قبول کرانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اپنے صداقت کو پیش کرنے کے لیے خدا سے دوسرے گروہ کے خلاف غضب نازل کرنے کی دعا کرنے کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اگر نبی کریم اپنے خاص گھر والوں کو لے کر آئیں تو سمجھ لینا ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر اصحاب کو، رشتہ داروں کو، دیگر ساتھیوں کو لے کر آئے تو ہم پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ انتظار ہو رہا تھا 3 مقامات پر۔ میری ناقص معلومات کے مطابق حدیث کسا کی طرح نبی نے کسا یمانی کی چادر کو تاننے کا حکم دیا۔ ایک تو وہی جناب سیدہ سے روایت ہے، گھر میں آئے، بخار کا حوالہ دیا، کچھ ناسازگی ہے اور چادر یمانی کو میرے اوپر ڈال دیا جائے۔ پھر امام حسن، امام حسین، پھر امیر المومنین جناب سیدہ خود رسول اکرم نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی والی دعا، جو حدیث کسا کے طور پر ہمارے پاس مستند ترین اور اہم ترین حدیث ہے، اور مستجاب ہونے والی دعاؤں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر واقعہ مباہلہ ہے، جس میں جناب رسول نے جابر
جناب سلمان اور مقداد اسود نخعی کو، جس کو ہم شارٹ فارم میں جناب مقداد کے نام سے یاد کرتے، حکم دیا فلاں درخت سے شاخیں کاٹ کر 4 شاخ نصب کرو، اس پر فلاں چادر کو جا کر نصب کرو اور مباہلے کے لیے میرے لیے خیمہ تیار کرو۔ حضرت جابر نے اسی طریقے سے خیمہ تیار کیا جو آج مسجد مباہلہ کے نام پر موجود ہے۔ جنہوں نے زیارت کی مبارک ہو۔ دشمن جو آج تھوڑا سا ذہن سعودی حکومت کے بارے میں بن گیا نا کہ ایرانیوں سے انہوں نے تعلقات شروع کیے، اب تو حالات بہتر ہو گئے، ٹھیک ہے کچھ بہتر ہوئے ہوں گے، لیکن مسجد مباہلہ اس سال بھی حاجیوں کے لیے بند تھا اور زیارت کی اجازت نہیں تھی۔ بہانہ یہ تھا کچھ تعمیرات کا سلسلہ جاری تھا، اسے بہانہ بنا کر انہوں نے زیارت سے حاجیوں کو محروم رکھا۔ میں اپنے نوجوان نسل کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج قیامت کی نشانی ہے کہ حق بات کو چھپایا جائے گا اور باطل کا پرچار کیا جائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح کتاب کو پڑھیں، صحیح تاریخ کو پڑھیں، عالم سے سنیں، خود مطالعہ کریں تاکہ حقائق سامنے ہو۔ مل کر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ادھر بنی نجران کا وفد انتظار کر رہا ہے۔ نبی کریم نے ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ لیا، امام حسین کو اپنے دست مبارک پر بلند فرمایا، ان کے پیچھے جناب سیدہ ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس قصہ بھی تمام ہوا۔ جو بات عرض کی تھی، نہ یہاں بزرگ مستثنیٰ ہے، جب دین کا مقابلہ کرنا ہو، دین کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا ہو، دین اور صداقت کے پرچار کی، توحید کے علم کو بلند کرنے کی بات ہو، خود بزرگوں میں خدا کے بعد جو بزرگی جنہیں حاصل رسول بھی گئے، خواتین بھی مستثنیٰ نہیں تھی، جناب سیدہ کو لے کے گئے، بچے بھی مستثنیٰ تھے، حسن اور حسین کو لے کے گئے، اور نفس کے طور پر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس وہی تاریخی جملہ، اسقف نے دیکھا کہ رسول اپنے خاص خاندان اور گھر والوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، کہا احد کے اس پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، انی لارا وجوہن، ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اس پہاڑی سے کہے کہ وہ اپنی جیسے ہٹ جائے وہ ہٹ سکتا ہے، ہماری کیا مجال ہے۔ انہوں نے انکار کیا اور تعریف تو کر رہے تھے کہ یہ سچے ہیں، یہ صحیح ہیں، مگر بات نہیں مانی۔ بس ہماری کچھ اس طرح سے طریقہ بن گیا ہے، خیبر بیان کرو، نعرے بلند ہونا چاہیے، حیدر حیدر کا نام ہوگا، سلام علی کی محنت، علی کی خدمت، علی کی بہادری یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ذکر ہونا چاہیے، مگر صرف تعریف سن کر اکتفا نہ ہو بلکہ سیرت و کردار کو بھی اختیار کیا جائے۔